بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو غور سے سن لینا، آپ کو سارے کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اچیومنٹ کر لیا کسی کام میں، وہ کسی کام میں کامیاب ہو گیا ہے، تو لوگ وہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ناکام ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے کام، اگر کوئی آدمی کسی کام میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ وہ کام کریں گے تو اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو کامیاب کسی کام میں دیکھ کے یہ امیجن نہ کر لیا کریں کہ میں بھی یہ کام کر لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں، ایسٹیمیٹ کریں، سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ وہ آدمی یہاں تک پہنچا کیسے ہے۔ تو آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی گلی محلے کی نکڑ پہ، تو ایک لڑکی ایک گھڑا اپنی بغل پہ اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ اس گھڑے کے اوپر، وہ پانی والا جو گھڑا، اس کے اوپر بہت زیادہ ایمبرائڈری وغیرہ ہوئی تھی، اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے، رنگ تھا اس کا۔ میں یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا یا کسی چیز کو غلط کنونس کرنا کسی انسان کو۔ تو وہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ واہ، اس گھڑے کی تو ہم سے زیادہ عزت ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کو اپنی بغل پہ لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل ہے، ریئلٹی نہیں ہے۔ تو وہ گھڑا کہتا ہے کہ اگر مجھے زبان مل جائے تو میں اس کو جواب تو دوں۔ تو وہ گھڑا اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ گھڑا کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب میں بننا شروع ہوا تو میری مٹی میں کسی چلائی گئی، مجھے کاٹا گیا، مجھے بہت زیادہ درد ہوئی۔ اس کے بعد مجھے سردی کی راتوں میں ٹھٹرتے ہوئے مجھ میں پانی ڈال کے مجھے کھلا آسمان تلے چھوڑ دیا گیا، اور میں ساری رات ٹھٹرتا رہا، میں مرتا رہا۔ میں نے سوچا شاید میری مصیبت یہاں پہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مٹی کا برتن بنانے والا کمار ہے، اس نے مجھے ایک چکر کے اوپر چڑھایا اور مجھے اتنے چکر دیے کہ میری چکر سے بس ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک گیا، سوچا اب بھی کام ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر مجھے اس نے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا، 2 3 دن میں وہاں پڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، مجھے اٹھایا اور ایک بھٹی میں ڈال دیا، میرے نیچے آگ ڈال دی اور آگ لگا دی، مجھے آگ جلنے لگی اور میں اس آگ میں سڑتا رہا، اس میں جلتا رہا۔ سوچا شاید اس کے بعد سکون ہو جائے گا، لیکن سکون تو یہاں پر بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مجھے باہر نکالا اور میرے اوپر اس نے چھریاں چاقو چلانا شروع کر دی اور میرے اوپر پھول اور چیزیں بنانا شروع کر دی۔ میں سوچا کہ شاید اب بھی میری خلاصی ہو گیا، لیکن پھر بھی نہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرے اوپر شیشے لگائے جاتے ہیں۔ وہ گھڑا کہتا ہے میرے اوپر شیشے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پھر ٹھیک ہے، میں تو اب تیار ہو گیا ہوں، اب مجھے مزید کوئی پریشانی ملے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے ٹرکوں پہ لاد دیا گیا، لوڈ کر کے مجھے مختلف علاقہ جات میں بھیجا گیا، اور میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے آیا۔ کچھ رستے میں ٹوٹ گئے، مطلب کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی کا جو بھائی ہے وہ گیا اور دکان پہ، اور مجھے اس نے خریدا 100 روپے میں۔ پھر میں یہاں تک پہنچا، لیکن اب بھی میں جو کام کر رہا ہوں، اتنی مصیبت اور مشقت اٹھانے کے بعد پھر میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں۔ اگر آپ کو یہاں پر آنے کی اتنی جلدی ہے تو جیسے جیسے میں نے یہ منازل طے کی ہیں، جیسے جیسے میں مصیبت زدہ ہو کے، جیسے جیسے میں دکھ اٹھا کے، مصیبت اٹھا کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ بھی ایسا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے، مطلب آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بات یہاں پر بھی اس گھڑے نے کہا ختم نہیں ہو جاتی۔ میں آج بھی اتنی مصیبت اٹھا کے یہاں تک پہنچ کے، اتنا ذلیل ہو کے یہاں تک پہنچ کے بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ میں اس لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو ٹھنڈا پانی میسر کر رہا ہوں، ٹھنڈا پانی مہیا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی،
دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں۔ اگر چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ کسی کو دیکھ کے، کسی کو کامیاب دیکھ کے وہی کام شروع نہ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ میں ایبلٹی ہے، آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں، آپ اپنا ایسٹیمیٹ کریں اس کام کا، اس کے بعد اس پہ پلاننگ کریں، پھر کام شروع کر لیں۔ تو پھر یہ دیکھ لیں کہ وہاں سے جہاں سے وہ مٹی اٹھائی گئی تھی اس گڑھے کی، وہاں سے لے کے لڑکی کی بغل تک پہنچنے تک جتنا پروسیس اس نے برداشت کیا ہے، ایسی مصیبتیں آپ کو زندگی میں آئیں گی، لیکن آپ نے برداشت کرنی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب آپ کامیاب ہو جائیں تو اس گڑھے کی طرح آپ نے دوسروں کو ٹھنڈا پانی مہیا کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں تک پہنچ کے بھی یہ سوچ لیں گے کہ میں کامیاب تو ہو گیا ہوں، اب جو کچھ ہے میرا اپنا ہے، تو پھر سمجھ لیں آپ کی وہ کامیابی بھی جو ہے وہ کسی کام کے لیے ہے۔ کامیاب انسان جب کسی کے کام آتا ہے تو تب ہی اس کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو کے کسی انسانیت کے کام نہیں آتے، کسی انسان کے کام نہیں آتے، تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ آپ جس کامیابی پہ بھی پہنچے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے میں خیال رکھیں، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، اپنے شہر کا خیال رکھیں، اپنے چک کے غریب لوگوں کا خیال رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو اتنی ذہنی خوشی دے گا، آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر نیک کام میں کامیاب کرے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی اصغر علی فریاد۔